السلام علیکم۔ دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ قبرستان میں مکمل اندھیرے اور سناٹے کا راج تھا۔ سردیوں کی راتیں تھیں اور یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں کہ ٹوٹے ہوئے گیٹ سے ایک سایہ قبرستان میں داخل ہوا۔ وہ ایک عورت تھی جس نے خود کو بڑی سی ایک چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالی تھیلی تھی جسے وہ احتیاط سے تھامے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ یہ ایک خاصا پرانا قبرستان تھا۔ جا بجا کچی پکی ٹوٹی پھوٹی قبریں نظر آ رہی تھیں۔ قبرستان کے چاروں طرف لگے برگد، نیم اور پیپل کے درخت اس اندھیرے میں یوں لگ رہے تھے جیسے بہت سے بھوتوں نے جیسے قبرستان کو گھیرا ہوا ہو۔ ان درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ قبرستان کے سناٹے میں ہیبت ناک پر اسراریت پیدا کر رہی تھی۔ ساتھ ہی جھینگروں کی آوازوں نے بھی عجیب سا شور برپا کیا ہوا تھا۔ وہ عورت سنبھل سنبھل کر اپنے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں چاروں طرف یوں گھوم رہی تھیں جیسے کچھ تلاش کر رہی ہوں، اور پھر کچھ دیر کی تلاش کے بعد وہ ایک قبر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ ایک کچی قبر تھی جو کہ پیپل کے گھنے درخت کے نیچے واقع تھی۔ قبر انتہائی مخدوش تھی۔ لگتا تھا اس قبر کے مکین کو دفنانے کے بعد اس کے لواحقین نے پھر کبھی پلٹ کر اس کی خبر ہی نہیں لی کہ تربت پر جا کر 2 بول فاتحہ کے پڑھائیں۔ عورت اب اس قبر کے سرہانے بالکل پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی اور وہ جلدی جلدی مٹی ہٹا رہی تھی۔ جانے اس عورت کا دل پتھر کا بنا ہوا تھا جو ایسی بھیانک رات میں سنسان قبروں کے بیچ بیٹھی قبر کھودنے میں مصروف تھی۔ وہ اپنے کام میں مگن ارد گرد سے بے خبر تھی۔ لگتا تھا وہ اپنا کام پورا کر کے ہی دم لے گی۔ اچانک پیڑ کے اوپر 2 سرخ آنکھیں نمودار ہوئیں اور غائب ہو گئیں۔ عورت نے اپنا کام جاری رکھا ہوا تھا مگر اسی وقت اسے احساس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کے تیزی سے چلتے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ اسے اپنا وہم جان کر وہ پھر قبر کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اب گڑھا کسی حد تک گہرا ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے پاس رکھی کالی تھیلی کا منہ کھولا اور اس میں سے خون میں تربتر گوشت کے لوتھڑے نکالے اور گڑھے میں ڈال دیے۔ پھر اسی تھیلی میں سے ایک تعویذ نکال کر وہ بھی گڑھے کی نظر کر دیا اور پھر گڑھے کو مٹی سے پر کر دیا۔ اس عورت کے ہاتھ بہت تیزی سے چل رہے تھے۔ اس دوران وہ 2 سرخ آنکھیں کتنی ہی بار درخت پر نمودار ہوئی تھیں اور اس عورت کو غصے سے گھورتی ہوئی دوبارہ غائب ہو گئی تھیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ عورت ایک بار پھر سے اپنی تھیلی کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس میں سے ایک بڑی سی بوتل باہر نکالی۔ یہ بوتل تازہ خون سے بھری ہوئی تھی۔ عورت نے اب پیپل کے درخت کے گرد چکر کاٹنا شروع کر دیا تھا اور ساتھ ہی بوتل میں بھرا ہوا لہو درخت کی جڑوں میں چھڑکتی جا رہی تھی۔ عورت نے درخت کے گرد 7 چکر مکمل کیے تو بوتل بھی خالی ہو چکی تھی۔ جو ہی اس کا یہ عمل مکمل ہوا، ہوا کا تیز اور سرد جھونکا تیزی سے اس کے جسم سے ٹکرایا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی گر پڑی۔ اسے لگا کہ اسے کسی نے دھکا دے کر گرایا ہو۔ بہرحال اس کا عمل مکمل ہو چکا تھا۔ اب اس کی آنکھوں سے خوشی جھلک رہی تھی کہ بغیر کسی انہونی کے بخیر و خوبی اس کا کام اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ ابھی وہ دوبارہ کھڑی ہی ہوئی تھی کہ یکایک قبرستان میں طوفان سا آ گیا۔ ہواؤں کے تیز جھکڑ چلنے لگے جن کے زور سے درخت یوں جھولنے لگے کہ اب گرے کہ تب گرے۔ ساتھ ہی عجیب دہشت انگیز آوازیں گونجنے لگی جیسے ہزاروں چڑیلیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ وہ گرتی پڑتی لڑکھڑاتی قبرستان کے دروازے کی جانب بڑھنے لگی مگر واپسی کا سفر اب آسان نہیں رہا تھا۔ اس کے پاؤں من من بھر کے ہو رہے تھے۔ لگتا تھا کوئی لوہے کی زنجیر پاؤں میں پڑ گئی ہو۔ ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے۔ کسی غیر مرئی قدموں کی چاپ مسلسل اسے سنائی دے رہی تھی۔ جیسے تیسے وہ قبرستان کے ٹوٹے ہوئے گیٹ تک پہنچی اور ابھی اس نے ایک قدم باہر نکالا ہی تھا کہ کسی نے عقب سے اسے پکارا، نازیہ! اس پکار پر دلیری کا مظاہرہ کرتی نازیہ نے پوری قوت سے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ نازیہ اور میں کراچی کورنگی میں رہتے تھے۔ ہمارے گھر تھوڑے فاصلے پر تھے اور ہم آسانی سے ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ ہم دونوں میں بہت گہری دوستی تھی اور ایک دوسرے سے ہماری کوئی بات بھی چھپی نہ رہتی تھی۔ کم از کم مجھے تو ایسا ہی لگتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی اس دوست سے بہت پیار تھا اور میں اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جب تک نازیہ سے شیئر نہ کر لیتی مجھے چین نہ آتا۔ میرا خیال تھا یہی حال اس کا بھی ہے۔ شادی کے بعد میں لاہور چلی آئی۔ یوں ہمارا رابطہ بس نام کا ہی رہ گیا۔ اس دوران ہم تقریباً 6 سال نہ مل سکے۔ بس ایک ٹیلی فونک رابطہ تھا اور وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا۔
मगर एक दिन अचानक मुझे नाजिया का फ़ोन मौसूल हुआ। वो बहुत बीमार लग रही थी और मुझसे मिलना चाहती थी। मैं बेचैन हो गई और फ़ौरन कराची आ गई। नाजिया के घर की हालत बहुत ख़राब थी और नाजिया की अपनी हालत भी बदतर थी। ये वो नाजिया लग ही नहीं रही थी जो 6 बरस पहले थी। ये तो कोई उजड़ी हुई वीरान सी औरत थी जिसकी रंगत काली सियाह पड़ चुकी थी। आंखों की जगह 2 गड्ढे रह गए थे, होंठ पपड़ियों की तरह और गाल पिचके हुए, बाल बिखरे हुए और हाथ पैर सूख कर कांटा हो गए थे। उसकी ये अबतर हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी और सच कहूँ तो पहली नज़र में तो उसे देखकर मुझे बहुत वहशत हुई थी। मुझे देखते ही नाजिया की आंखों में आंसू छलक पड़े और मैं भी खुद को ना रोक सकी। नाजिया, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? मुझे बताओ, क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्या हुआ है? मैं सब कुछ जानने के लिए बहुत बेचैन हो रही थी। ये सब मेरे अपने किए की सज़ा है, अपने परवरदिगार को भूलने का नतीजा है, उससे ना मांगकर दूसरे सहारे तलाश करने की सज़ा है। वो तो बड़ा रहीम है, करीम है, मेहरबान है, मगर मैं बहुत गुनाहगार हूँ। वो सिसकियाँ भरते हुए बोली। सायरा, तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती कि आज तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हूँ। मेरे गुनाहों का बोझ बहुत बढ़ गया है और मेरे पास अब ज़्यादा वक्त भी नहीं है। मैंने तो तुम्हारी दोस्ती पर भरोसा नहीं किया, ना ही अपनी माँ को कुछ बताया, उसे भी छुपाती रही और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। काश कोई मुझे इस तारीक राह पर चलने से रोक लेता। नाजिया ठंडी सांस भरकर खामोश हो गई। मैं उसके दोबारा बोलने का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी और फिर नाजिया ने अपनी कहानी कुछ यूं बयान की। राबिया खाला मेरी माँ की बड़ी बहन थी। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी जब खालू का इंतकाल हो गया और खाला अपनी बेटी के साथ हमारे साथ रहने लगी। खाला बहुत अकेली हो गई थी। खालू का इंतकाल क्या हुआ, ससुराल वालों ने खाला की नाक में दम करके रख दिया। घर जायदाद सब पर काबिज होकर बैठ गए, मगर खाला ने हार ना मानी। वो हमेशा कहती थी कि मैं अपना और बच्ची का हक लेकर रहूंगी, पर कैसे ये कोई नहीं जानता था सिवाय मेरे। खाला किसी आमिल के पास जाया करती थी जो काले इल्म का माहिर था। खाला सबसे छुपकर उसके पास जाती थी और साथ में मुझे भी ले जाया करती थी। पहली बार जब खाला मुझे उस आमिल के पास लेकर गई तो वहाँ का मंजर देखकर मैं बहुत डर गई थी। उस आमिल का आस्ताना अजीब पुरस्रार नौयत का था और उसका अपना हुलिया भी बहुत अजीब सा था। उसने गले में मुर्गियों के पंजों को काले धागे में पिरोकर माला बनाकर पहन रखा था, जबकि उसकी दाढ़ी उसके कदमों को छू रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और वो कुछ बुड़बुड़ा भी रहा था। खाला ने जब देखा कि मैं डर रही हूँ तो मुझे खुद से करीब करके समझाने लगी। नाजिया, ये बहुत अच्छे बाबा हैं, सबके लिए दुआएं करते हैं, इनसे दुआ करवा लूँ तो फिर चलते हैं। मगर हाँ, तू घर पे किसी को यहाँ पर आने के बारे में ना बताना, वरना बाबा नाराज़ हो जाएंगे और दुआ नहीं करेंगे। मैंने खाला की हिदायत पर अमल करते हुए घर आकर किसी से कुछ न कहा कि कहीं आमिल बाबा नाराज़ ना हो जाएं। अब खाला खुश रहने लगी थी और कहती थी कि देखना, बहुत जल्द मेरे दिन फिरने वाले हैं, मुझे मेरा हक मिल जाएगा। एक दिन खबर आई कि खाला के ससुर और देवर का एक्सीडेंट हो गया है और वो मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सबको दुख तो हुआ था, मगर खाला को अपना हक मिल गया था। खाला की सास अपने शोहर और बेटे की वफात से इतनी दिल बर्दाश्ता हुई कि सब कुछ अपनी बाकी औलादों और खाला को दे दिया। जो जिसका हक था उसको मिल गया था और खाला ने सुकून का सांस लिया था। खाला अक्सर मुझसे कहा करती थी कि नाजिया, ये सब बाबा की दुआओं का असर है, बाबा सब कुछ कर सकते हैं। उनकी ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। सायरा, तू तो जानती है मुझे पढ़ाई का कितना शौक था, लेकिन घर में अब्बा समेत सब मेरे आगे पढ़ने के हक में नहीं थे। तब मुझे खाला ने बाबा की राह दिखाई और मैंने भी बाबा से मदद मांगी कि बाबा जी, आप मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए कि मैं आगे पढ़ सकूं और अब्बा और घर वाले भी मान जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। ये मेरा पहला मौका था, लिहाजा ना समझी की कैफियत में बाबा को देखा तो वो बोला, मुझे तुम अपने गले की ये सोने की चेन दे दो, फिर देखना तुम्हारा काम कैसे होता है। अगर मैं चेन बाबा को दे देती तो अम्मा को क्या जवाब देती? खाला जो कि मेरे पास बैठी थी वो बोली, नाजिया, इतना क्या सोच रही है, दे देना चेन। पर खाला, मैं अम्मा को क्या जवाब दूंगी कि सोने की चेन कहाँ गई? अरे तू परेशान क्यों होती है, कह देना रास्ते में गिर गई। और फिर मैंने बाबा को चैन उतार कर दे दी। घर आकर अम्मा को झूठ बोल दिया। अम्मा ने गुस्सा तो किया, पर खाला ने सारी बात संभाल ली।
میں روز اماں اور ابا کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ مجھے آگے پڑھنے دیں، اور پھر میرا بڑا بھائی اس وقت میرے بہت کام آیا۔ اس نے میرے پڑھنے کی بات اماں ابا سے منوا لی اور میں خوش ہو گئی۔ خالہ بولی، نازیہ، یہ سب بابا کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اور اس دن سے میں بھی خالہ کے رنگ میں رنگ گئی۔ جب بھی کبھی مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، بابا کے پاس پہنچ جاتی۔ بابا بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور مانگتا تھا، مگر میرا کام تو ہو جاتا تھا، میرے لیے یہی کافی تھا۔ سائرہ، آج سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ میں کتنی غلط تھی۔ وہ سارے کام تو اللہ کی رضا سے ویسے ہی ہونے تھے، اور میں اپنی بے وقوفی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میں نے نماز روزہ سب چھوڑ دیا تھا۔ اماں مجھے بہت سمجھاتی، لیکن مجھ پر تو جیسے شیطان سوار ہو گیا تھا۔ میں اندھیرے رستے پہ جو چل پڑی تھی۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، مگر اپنی ناسمجھی میں انہیں بھی نہ سمجھ سکی۔ میری نظر میں وہ ہمیشہ اپنی ماں بہنوں کا ہی ساتھ دیتے تھے، جس سے مجھ میں حسد پیدا ہو گیا، اور میں نے روز عامل بابا کے چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ اب تک مجھے یہ تو سمجھ آ چکا تھا بابا ان تمام کاموں کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، مگر اب اس نے مجھے بھی کچھ عملیات میں اپنے ساتھ شامل کرنا شروع کر دیا تھا۔ بابا مجھے کبھی کوئی تعویذ دیتا جسے میں کھانے میں شامل کر دیتی، تو کبھی پانی یا دودھ میں گھول کر اپنے سسرال والوں اور شوہر کو پلا دیتی۔ کوئی تعویذ شوہر کے بستر کے نیچے رکھا ہوتا، اور کوئی کسی کے کپڑوں میں سینا ہوتا، یا پھر تکیے کے نیچے رکھ دیتی، یا پھر دروازے کی چوکھٹ پر باندھ دیتی۔ میں یہ سارے کام اتنی ہوشیاری سے کرتی کہ کسی کو کچھ شک نہیں ہوتا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا چلا گیا، اور میں 2 بیٹیوں کی ماں بن گئی۔ مگر اب میرا اصل امتحان شروع ہو چکا تھا۔ سسرال میں سب کو بیٹے کی آس تھی، مگر اب ساس کا رویہ مجھ سے بگڑتا جا رہا تھا۔ نندیں جن کے بیٹے تھے، وہ کسی نہ کسی صورت مجھے تانے ضرور دیتی۔ یہاں تک کہ میرے میاں کو بھی بیٹے کا انتظار تھا۔ میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ میری ماں کہتی، بیٹی اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہاری جھولی میں اولاد نرینہ کو ڈال دے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر مجھے تو بابا جی ہر مرض کی دوا لگتا تھا۔ وہ کچھ یوں مجھ پر اس طرح حاوی ہو گیا تھا کہ وہ جو کہتا میں کرتی تھی۔ بابا سے میں اس بارے میں کئی بار ذکر کر چکی تھی۔ بابا جی، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ میں بہت پریشان ہوں کہ آپ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ بلکہ ہم نے تو تمہارے لیے پہلے سے ہی کچھ سوچ رکھا ہے۔ ہاں، کیوں نہیں، مگر کام اس بار ذرا کٹھن ہے۔ کیا تم کر پاؤ گی؟ بابا، آپ بتائیے، میں کچھ بھی کروں گی۔ ایسا ہے تو سب سے پہلے تم 50,000 روپے کا انتظام کرو، پھر باقی کام میں تمہیں اس کے بعد ہی بتاؤں گا۔ 50,000 کی رقم کا بندوبست کرنا میرے لیے انتہائی مشکل تھا، مگر میں نے حامی بھر لی، اور اپنے کچھ زیور بیچ کر میں رقم کا انتظام کر کے بابا کے پاس پہنچ گئی۔ پورے 50,000 ہیں بابا، اب مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ پھر بابا نے ایک کالی تھیلی میری جانب بڑھا دی۔ اس تھیلی میں کالے بکرے کا گوشت تھا، اور ایک بوتل تھی جس میں بکرے کا تازہ خون بھرا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ایک تعویذ بھی دیتے ہوئے مجھ سے جو کرنے کا کہا وہ میں نے کر دیا۔ وہ بھیانک کالی اور سرد رات تھی۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ شاید بابا کے پاس اتنے عرصے سے جاتے جاتے اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے احساسات سرد پڑ گئے تھے، ورنہ کوئی عام عورت ہوتی تو رات کے آخری پہر کبھی قبرستان میں قدم رکھنے کی جرت نہ کرتی، مگر میں نے یہ ہمت کر لی تھی، جس کا خمیازہ بھی مجھے بھگتنا پڑا۔ میں قدم آگے بڑھاتی گئی اور اپنی مطلوبہ قبر تک آ کر رک گئی، اور پھر اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ بابا کے مطابق پہلے مجھے ایک ایسی قبر تلاش کرنا تھی جو کسی پیپل کے پیڑ کے نیچے بنی ہو، اور پھر وہاں ایک گہرا گڑھا کھود کر ان تمام چیزوں کو اس گڑھے میں دفن کرنا تھا، اور پھر پیپل کے گرد 7 چکروں کے درمیان بوتل میں بھرا خون اس پیڑ کی جڑوں میں ڈالنا تھا۔ یہ کام کرتے ہوئے کئی بار مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے کئی بار اپنے ارد گرد پیڑ پر بھی دیکھا، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ میں اسے اپنا وہم جان کر اپنا عمل پورا کرتی رہی۔ پھر میں نے جب پیڑ کے گرد اپنا 7واں چکر مکمل کیا تو مجھے لگا کہ کسی نے مجھے دھکا دے دیا ہے، اور میں گر پڑی۔ اسی وقت طوفان سا آ گیا۔ ہواؤں میں تیزی آتی جا رہی تھی، اور جھکڑ بہت تیز چلنے لگے تھے۔ میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے، پر نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ پاؤں کے نیچے کسی نے کانٹے بچھا دیے ہوں، اور پھر پاؤں اٹھانا مشکل ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی ہوئی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں کسی عذاب میں گر چکی ہوں۔
میں جیسے جیسے قدم بڑھاتی کوئی اور بھی میرے ساتھ ساتھ چل پڑتا۔ کسی کے مسلسل ساتھ چلنے کی آواز اور احساس میرے ساتھ تھا، مگر میں نے ہار نہ مانی اور قبرستان سے باہر آ گئی۔ مگر ابھی اپنا پہلا قدم ہی گیٹ سے باہر رکھا تھا کہ کسی نے مجھے پیچھے سے پکارا، میرا نام لے کر۔ کوئی مجھے رک جانے کو کہہ رہا تھا، مگر میں نے اپنی پوری قوت سے بھاگنا شروع کر دیا اور گھر آ کر ہی دم لیا۔ میں بہت خوفزدہ تھی، مگر اس بات کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا سوچا کہ کل ہی بابا سے جا کر یہ سارا واقعہ بیان کروں گی تو وہ ضرور کوئی حل نکالیں گے۔ مگر اگلے دن میں بابا کے پاس نہ جا سکی، کیونکہ مجھے سخت بخار نے آ لیا تھا۔ میری رنگت پیلی پڑ گئی تھی، جیسے کسی نے میرے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ میرے میاں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان تھے، اور سچ تو یہ ہے کہ اس دن مجھے پہلی بار یہ اندازہ ہوا کہ میاں مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کتنے ہی ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر میری حالت میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہر وقت لگتا جیسے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں یا سارے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہوں۔ میں درد سے چلاتی رہتی۔ مجھے اب دورے بھی پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ دورے کی کیفیت میں مجھے اپنا ہوش نہیں رہتا۔ ایسے میں پورا گھر ادھیڑ کے رکھ دیتی، یہاں تک کہ جہاں جہاں میں نے اتنے عرصے میں تعویذ چھپائے یا دبائے تھے، سب اپنے ہی ہاتھوں سے نکالنے لگی۔ ایسا لگتا کوئی غیر مرئی قوت مجھ سے یہ سب کروا رہی ہے۔ میں خود سے بیگانی اپنے ہی راز کھولے جا رہی تھی۔ جب ہوش میں آتی تو شوہر مجھ سے پوچھتے کہ یہ سب کیا ہے، اور میں کوئی جواب نہ دے پاتی۔ پورا دن گھر میں پاگلوں کی طرح پھرتی رہتی اور رات کو سو نہ پاتی۔ ڈراؤنے خوابوں نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ رات میں کئی بار چیخ مار کر اٹھ جاتی اور پھر خراؤں میں گھورتی رہتی۔ کبھی کبھی تو جاگتے میں بھی کچھ بھیانک شکلیں نظر آ جاتی۔ کانوں میں بس ایک آواز آتی رہتی، آؤ نازیہ، آؤ ہمارے پاس آؤ، ہمیں بھول گئیں کیا، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ یہ آوازیں میرے کانوں میں پڑتی تو میں تڑپنے لگتی، چیخنے چلانے لگتی۔ میری یہ حالت اور تعویذ سب کو ساری کہانی بیان کر چکے تھے۔ میں اپنی ساس سسر اور نندوں کی نظروں میں تو گر ہی چکی تھی، اور اب شوہر کے سامنے بھی اپنا مقام کھو بیٹھی تھی۔ شوہر نے شروع میں بہت کوشش کی، پیر فقیر مولوی سب کو دکھایا، پر کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ میری حالت اور خراب ہوتی گئی۔ اور پھر وہ ہو گیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ایک مری ہوئی بچی کو جنم دیا۔ شوہر کو بیٹوں سے چاہ تو تھی، مگر وہ اپنی بیٹیوں سے بھی بے انتہا محبت کرتے تھے، اور اس بات کا احساس مجھے اسی دن ہوا جب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ میں سب کی گناہ گار تھی، میں نے ہی کفران نعمت کیا تھا، جس کی سزا مجھے ملی تھی۔ اس دن مجھے یوں لگا جیسے میں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو مارا ہے۔ میں سب کی مجرم تھی، میں نے سب کی خوشیاں چھین لی تھیں۔ پھر شوہر بھی مجھ سے دور ہوتے گئے اور میں اکیلی رہ گئی۔ وہ آوازیں اب بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں سائرہ، اور میں جانتی ہوں وہ مجھے لے کر ہی جائیں گے۔ میں مرنے والی ہوں، ہو سکے تو اللہ کے حضور میرے لیے دعا کرنا۔ کوئی تو ہو جو مجھے مرنے کے بعد یاد رکھ سکے۔ نازیہ خاموش ہو گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا، اور میں جو سکتے کی حالت میں یہ سب کچھ سن رہی تھی اسے دلاسا تک نہ دے سکی اور وہاں سے چپ چاپ چلی آئی۔ نازیہ نے ٹھیک ہی کہا تھا، کیونکہ اس کے 2 دن بعد اس کی وفات کی خبر آ گئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھے اسے لے گئے تھے۔ یہ کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو ایسے عاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتے ہیں، جادو ٹونے اور کالے جادو میں پڑ کر اپنی زندگی عذاب کرتے ہیں، اور ایمان جیسی نایاب شے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی شر سے حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی نیچے کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔